ہوتا کہ جب زید خالق کی خدمت میں مناسب اور مفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا اور اس کے لیے عمدہ دوائیں میسر کرتا اور طبابت کے قواعد کے موافق اس کا علاج کرتا، مگر اس کے سر کے پھوڑنے سے زید کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا، ناحق اس نے اپنے وجود کے ایک شریف عضو کو دکھ پہنچایا۔ غرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نو کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا، اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور ان کے جور و جفا اٹھانے کے ساتھ اور ہر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ میں فدا کر دیا تھا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک لا یکونوا مؤمنین۔ اشعراء 4۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ فاتح 9۔ کیا تو اس غم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھا رہا ہے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا؟ اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کھا کھا کر اپنی جان دے گا؟ تو قوم کی راہ میں جان دینے کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے قانون قدرت کی مفید راہوں کے موافق اپنی جان پر سختی اٹھاویں اور مناسب تدبیروں کے بجا لانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں، نہ یہ کہ قوم کو سخت بلا یا گمراہی میں دیکھ کر اور خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر پتھر مار لیں، یا 2-3 رتی استکنیاں کھا کر اس جہان سے رخصت ہو جائیں اور پھر گمان کریں کہ ہم نے اپنی اس حرکت بے جا سے قوم کو نجات دے دی ہے۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہے، زنانہ خصلتیں ہیں، اور بے حوصلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے کہ مصیبت کو قابل برداشت نہ پا کر جھٹ پٹ خودکشی کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایسی خودکشی کی وہ بعد میں کتنی ہی تعویلیں کی جائیں، مگر یہ حرکت بلا شبہ عقل اور عقل مندوں کا ننگ ہے، مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا معتبر نہیں ہے، جس کو انتقام کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرتا۔ جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ اور ایک مقدرت اور حکومت اور ثروت کا زمانہ ہو، اس وقت تک اس کے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا مر جائے اور اقتدار اور حکومت اور ثروت کا زمانہ نہ پاوے، اس کے اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا، اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ دل کا بہادر یا بزدل ہوگا۔ اس کے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں کیا معلوم ہے اگر وہ اپنے دشمنوں پر قدرت پاتا تو ان سے کیا سلوک بجا لاتا، اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو جمع کرتا یا لوگوں کو دیتا، اور اگر وہ کسی میدان جنگ میں آتا تو دم دبا کر بھاگ جاتا یا بہادروں کی طرح ہاتھ دکھاتا۔ مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقع دیا، چنانچہ سخاوت اور شجاعت اور علم اور عفو اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈنا حاصل ہے۔ دونوں زمانوں ذوق اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھلا دیا کہ وہ ذات پاک کس اعلیٰ درجے کے اخلاق کی جامع تھی، اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک موقع نہ دیا۔ شجاعت، سخاوت، استقلال، عفو، حلم وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اس کی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے۔
ہاں یہ سچ ہے، جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا، خدا نے ان کو بھی بے سزا نہیں چھوڑا، کیونکہ ان کو بے سزا چھوڑنا گویا راست بازوں کو ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ نخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے۔ وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے نکالے گئے تھے اور بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے، اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے۔ لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود ہونے سے بچا لے، تو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہی کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے والوں کا فتنہ فروغ کرنے کے لیے بطور مدافعت شر کے وہ لڑائیاں تھیں، اور اس وقت ہوئیں جبکہ ظالم تب لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے۔ اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا۔ یاد رہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہیے جس کے کسی مقام اور کسی محل میں دشمنوں کے مقابلے کی تعلیم نہ ہو، اور ہمیشہ حلم اور نرمی کے پیرائے میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے۔ ایسے لوگ اپنی دانش میں خدائے عز و جل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ اس کی تمام صفات کاملہ کو صرف نرمی اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں فکر اور غور کرنے والوں پر بآسانی کھل جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑی موٹی اور فاش غلطی میں مبتلا ہیں۔ خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ رحمت محض تو ضرور ہے، مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کے رنگ میں ظہور پذیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ سراسر رحمت کے تقاضے سے طبیب حاضر کی طرح کبھی شربت سینی ہمیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی تلف دیتا ہے۔ اس کی رحمت نوع انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر رحمت رکھتا ہے۔ بات میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا، ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے سارے وجود سے پیار رکھتا ہے، اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اکھاڑنا چاہے ہم اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں، لیکن باوصف اس کے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہمارے تمام وجود میں بٹی ہوئی ہے، اور تمام اعضاء ہمارے حقیقت میں ہمارے لیے پیارے ہیں۔ ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے، مگر پھر بھی یہ بات بوضاحت ثابت ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء سے ایک ہی درجے کی اور یکساں محبت نہیں رکھتے، بلکہ اعضائے رئیسہ و شریفہ کی محبت، جن پر ہمارے مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے، ہمارے دلوں پر غالب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہماری نظر میں ایک ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضاء کی محبت بہت بڑھ کر ہوتی ہے، اور جب کبھی ہمارے لیے کوئی ایسا موقع آ پڑتا ہے کہ ایک شریف عضو کا بچاؤ ادنا درجے کے عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے یا توڑنے پر موقوف ہوتا ہے، تو ہم جان کے بچانے کے لیے بلا تأمل اسی عضو کے زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے دل میں یہ رنج بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں، مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فساد کسی دوسرے شریف عضو کو بھی ساتھ ہی تباہ نہ کرے، ہم کاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ بس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا بھی جب دیکھتا ہے کہ اس کے راست باز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پھیلتا ہے، تو راست بازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فروغ کرنے کے لیے مناسب تدبیر ظہور میں لاتا ہے، خواہ آسمان سے خواہ زمین سے، اس لیے کہ وہ جیسا کہ رحیم ہے ویسا ہی حکیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔